अजीज दोस्तों, एक मरतबा फिर अफजल बट विद फैक्ट्स में खुश आमदीद। और हमेशा की तरह आपके सामने एक दावा कि हम गैर जानबदार हैं, ना किसी सियासी जमात की किरदार कुशी करते हैं, ना किसी सियासी जमात के एजेंडे को प्रमोट करते हैं। अगर हमारे इस दावे में आप सदाकत समझे तो हमारा प्रोग्राम शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएं। लेकिन अगर आप समझें कि हमारे इस दावे की में आपको ताकत नजर नहीं आती तो फिर हमें आगाह जरूर करें ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। तो दोस्तों, आज जिन मौजूआत पर हम बात करेंगे वो पाकिस्तान के हवाले से और आलमी सतह के हवाले से और खुसूसी तौर पर अमेरिका के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा कि जनरल फैज और पीटीए के सरबराह इमरान खान के केसेस में अचानक तेजी आ गई है। और ये हमारा आज का मौजू भी है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का खौफ है कि 20 जनवरी से पहले पहले, उनके हलफ से पहले पहले क्या बहुत बड़ी सजाएं देना जरूरी है, ताकि अगर कोई ऐसा दबाव आए तो क्या होगा। कौन कौन से केसेस चल रहे हैं ट्रंप से पहले जनरल फैज के हवाले से और इमरान खान के हवाले से, क्या इम्कान हैं, वो आपको बताएंगे। इसी तरह आजाद कश्मीर में आपने देखा होगा कि तब्दीली की हवा चली थी। अब मौजूदा असम्बली में को भी 3 साल हुए हैं। पहले कयूम न्याई साहब फारग हुए, सरदार तनवीर लियात साहब फारग हुए, अब अनवारुल हक साहब के हवाले से भी बातचीत जारी है। इस हवाले से आपको बताएंगे क्या डेवलपमेंट है। और तीसरा जो जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं पाकिस्तान के कौमी मिसाल के हवाले से, कि पीटीआई और हुकूमत, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का क्या बनेगा। इस हवाले से कौमी असम्बली के अंदर से आवाजें और आ रही हैं और अडयाला से और आ रही हैं। क्या आवाजें हैं इस पर हम आपको ब्रीफ करेंगे। आते हैं पहले इमरान खान और जनरल फैज केसेस में जो अचानक तब्दीली आई है, तेजी आई है, कि लगता यह है कि 20 जनवरी के हवाले से गवर्नमेंट हमारी जो है उसको भी कोई अंदाजा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अमेरिका में लोग हैं, उन्होंने अगर इलेक्शन में इन्वेस्टमेंट किया, सदारती इलेक्शन में डोनर बने, फिर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनके अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उनके जरिए वो डोनाल्ड ट्रंप तक अगर ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर कैंप लगाया गया कि किस तरह खान साहब को रिहा करना है और क्या दबाव डालना है पाकिस्तान के ऊपर, तो इस हवाले से शायद हुकूमत भी ये समझती है कि शायद 20 जनवरी के बाद कोई बड़ा प्रेशर आ जाए। इसलिए अब दोनों के केसेस में अचानक इतनी तेजी आई है कि आज 190 मिलियन पाउंड वाला केस था, आज दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो सरकारी वकील है उसने अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया था, जो मेरे रेगुलर व्यूज है, कि अब उन पर मुख्तलिफ केसेस में सजाओं की तलवारें लटक रही हैं और सुबह की तारीख डाल दी गई है। यानी सुबह अब इमरान खान साहब के वकील जो है वो दलाइल देंगे, वो 1 दिन दें, 2 दिन दें, 3 दिन दें, उसके बाद जज साहब जो है वो सजा सुना देंगे। इसी तरह जनरल फैज साहब के हवाले से आप सब लोग आगाह है कि उन पर भी कोर्ट मार्शल के हवाले से फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। और जो मेजर एक बड़ा इल्जाम है कि 9 मई के हवाले से आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में वाजे किया गया था कि उन केसेस का भी जायजा लिया जा रहा है। उन केसेस का जायजा लेने का मतलब क्या है कि क्या 9 मई के केसेस जो हैं अगर वो जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ बनेंगे तो डेफिनेटली उनके मुकदमा मार इमरान खान साहब भी होंगे। और जनरल फैज साहब का केस अगर फौजी अदालत में सुना जाएगा तो इमरान खान साहब का केस भी उधर ही जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही एफआईआर के 2 मुलजमों के केस अलग अलग अदालतें सुने। और लगता यह है कि जिस तरह वो प्रेस रिलीज थी कि जनरल फैज हमीद साहब के केस जो है उस पर भी सजा और जजा का अमल जो है वो 20 जनवरी से पहले शुरू हो जाएगा और खान साहब के हवाले से भी हो जाएगा। और डेफिनेटली जब सजाएं हो जाएंगी 20 जनवरी के बाद, अगर ट्रंप हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से कोई बाज़ाब्ता बातचीत की जाती है, उसी तरह का कुछ साइफर आ जाता है, जिस तरह पहले खान साहब कहते थे कि मेरी हुकूमत के हवाले से साइफर आया था, या डायरेक्ट ट्रंप का स्टाइल है कि डायरेक्ट बात करते हैं, तो फिर हुकूमत अपने लिए भी तो कुछ जवाब बना रही होगी ना, मीटिंग हो रही होगी। और फिर शाह दमाग आजम नजीर तारड़ साहब यहाँ मौजूद हैं, वो कहेंगे भाई
ایک ہی کیس ہے، اس کیس میں آئی ایس آئی کا سابق سربراہ جو ہے اس کو انہوں نے ٹانگ کے رکھ دیا ہے. آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جو سابق جنرل ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اسے اگر ایک کیس میں سزا دی گئی ہے، اسی کیس میں مقدمہ بار عمران خان ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک سیاستدان کو چھوڑ دیا جائے اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو ہم جیل میں رکھیں یا لمبی قید میں رکھیں؟ تو اس معاملے میں انہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر بڑا دباؤ آتا بھی ہے تو اس حوالے سے نیگوسیشن کا ہمارے پاس، اور جس طرح آج کل بات چل رہی ہے ڈیل کا ایک ٹائم ہوگا، تو ہم اس معاملے میں ہو سکتا ہے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل درآمد کر لیں. تو اس حوالے سے یہ ایک یاد رکھیں میرے ویورز کے 20 جنوری سے پہلے آپ کو بہت سے مقدمات میں سزائیں ملتی نظر آئیں گی. اب آئیے تھوڑا سا آپ کو لے کر چلتے ہیں دوبارہ آزاد کشمیر میں. یہاں قیوم نیازی صاحب موجودہ اسمبلی کا پہلے شکار تھے اور دوسرے شکار تنویر الیاس صاحب ہوئے، اور اب موجودہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے سیاسی کھیل شروع ہے، میٹنگیں شروع ہیں، بات چیت شروع ہے، مختلف لوگ ایک دوسرے مل رہے ہیں. میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر وہ گزشتہ پروگرام میں قیوم نیازی صاحب والا معاملات سنیں گے تو میں نے وہاں جا کر بات ختم کر دی تھی کہ تنویر الیاس صاحب کے ہیلی کاپٹر پر خان صاحب جو ہے جلسہ کرنے پشاور گئے تھے. پھر کیا ہوا کہ قیوم نیازی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق اگر تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی میں تحریک عدم اعتماد کے اندر ہی دوسرے وزیر اعظم کا نام لکھا ہوتا ہے. تحریک نام وزیر اعظم ایک ہٹتا ہے، دوسرا اسی وقت بنتا ہے، کوئی نیا الیکشن شیڈول جاری نہیں کرنا پڑتا. لیکن اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دے، سیٹ خالی ہو جائے، تو پھر نیا الیکشن کرانا پڑتا ہے، نیا شیڈول آتا ہے. تو قیوم نیازی صاحب غصے میں آئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور پھر نیا شیڈول آیا، اور وہ شیڈول ایسا تھا کہ دیکھیں آزاد کشمیر اسمبلی کے کرشمے دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے کرشمے دیکھیں وہ کر کیا رہی ہیں. سردار تنویر الیاس صاحب جب وزیر اعظم بنے تو وہ اوپنلی کہتے تھے کہ بھائی سب لوگ جو ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت بھی، نون لیگ کی بھی قیادت تھی، اور ان کا یہ دعویٰ درست ثابت ہوا. نہ تنویر الیاس صاحب کے مقابلے میں، کہ حالانکہ فریش الیکشن تھا، تحریک عدم اعتماد نہیں تھی، نہ پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ دیا تھا، نہ مسلم لیگ نون نے دیا تھا، اور تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے تھے. اور پھر جب ان کے خلاف بات چیت شروع ہوئی تو تنویر الیاس صاحب کے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہنر تھا اپنے آپ کو بچانے کا. وہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر کو بھی مینج کر لیتے تھے، اراکین اسمبلی کو بھی الگ مینج کرتے تھے. ان کے خلاف پورا زور لگا کے بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی تنویر الیاس صاحب کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، تو اس لیے کوئی فیصلہ بڑا نہیں ہو پا رہا تھا. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ تنویر الیاس صاحب کو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفائی قرار دیا تھا، اور پھر ایک لمبا عرصہ تک الیکشن نہ ہو سکا، اور پھر چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے. اب ان کے خلاف بات چیت جاری ہے. چودھری انوار الحق صاحب کیسے وزیر اعظم بنے یہ آئندہ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب آج تیسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات. اب قومی اسمبلی میں آج اور بات ہوئی اور اڈیالہ میں اور بات ہوئی. قومی اسمبلی میں آج بار بار جو اراکین اسمبلی تھے پی ٹی آئی کے، وہ کہتے تھے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. 4-5-6 دن سے آپ سن رہے ہوں گے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری یہ شرائط ہے دو، پھر انہوں نے کہا ہم شرائط سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ انکنڈیشنل. اب انہوں نے کہا ہمارے 2 مطالبے ہیں، کہ مطالبہ کیا ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے لیے عدالتی کمیشن بنائے جائیں. اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، جب مذاکرات میں بیٹھیں گے تو بات کریں گے. لیکن اڈیالہ کے اندر سے پھر وہی باتیں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے 4 دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے امیدوار اپنے پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو بھیجا تھا جائیں اور احتجاجی تحریک چلائیں، یہ جا کر گڈی گڈے کا کھیل کھیل رہے ہیں. انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہی تھی. لیکن آج پھر علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر بات کر کے سب مذاکرات کے غبارے سے پھر ہوا نکال دیا. انہوں نے کہا جی کس بات کے مذاکرات؟ پہلے کمیشن بنائیں،
ایک کمیشن بنائے جو 9 مئی کا جائزہ لے یا اور 26 نومبر کا جائزہ لے. اگر نہیں بنتا تو خان صاحب کا وہ فیصلہ اٹل ہے کہ سول نافرمانی چلے گی، کیونکہ دنیا بھر میں ہم اپیل کریں گے کہ پاکستان کو پیسے بھیجنے بند کر دے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ لیڈرشپ جو خان صاحب سے مل کے آتی ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ان میں اتنی جرت ہو کہ خان صاحب نہ چاہیں تو وہ مذاکرات کی بات کریں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خان صاحب کے لیے اگر ہم نے کوئی ریلیف کا راستہ نکال لیا، حکومت کو آمادہ کر لیا، اسٹیبلشمنٹ کو آمادہ کر لیا، تو پھر ہم خان صاحب کو اپنی بات سے کنونس کر لیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈبل گیم تو نہیں کر رہی. یہ تو طے ہے کہ پی ٹی اے کی جو بھی قیادت ہوگی وہ جیسے ڈبل گیم کرے گی، وہ ایک چھو کی مار ہے. خان صاحب کہیں گے چھو، وہ نظر بھی نہیں آئے گی وہ قیادت. تو اس لیے ان میں اتنی مجھے جرت نہیں لگتی کہ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں. بہرحال یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے، اور جو لوگ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں اس قیادت کی شکایتیں لگاتے ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ خان صاحب کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں یا خان صاحب کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی قیادت حکومت کو مذاکرات پر اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھائی ہمارے کارکنوں کو رہا کر دیں اور خان صاحب کو رہا کر دے، تو باقی مطالبات پہ ہماری بات چیت آپ سے جاری رہے گی. لیکن جب خان صاحب کے پاس دوسرے لوگ جاتے ہیں بیرسٹر گوہر سے ہٹ کر، اس مذاکراتی ٹیم کے علاوہ، وہ جا کے شکایتیں لگاتے ہیں کہ وہ سب جا کے کہتے ہیں خان صاحب آپ 1.5 سال سے اندر ہیں، جو لیڈر آپ کے نام پہ موجے کر رہے ہیں، کوئی اسمبلی کا رکن ہے، کوئی اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی پارٹی پریزیڈنٹ ہے. خان صاحب کو بھی غصہ آتا ہے. پھر خان صاحب اپنے ریمارکس بھی دیتے ہیں. پتہ ہے خان صاحب جذبات میں آ جائیں وہ تو بات روکتے ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ لیڈرشپ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے تو پھر دھڑام سے گر جاتی ہے، جس کی مین وجہ وہی ہے جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یکسو ہونا چاہیے. مذاکرات کرنے ہیں یا لڑائی کرنی ہے. لڑائی آپ نے کر لی 2-3 سال سے، اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سپیس حاصل کریں جس طرح نون لیگ نے کی تھی. بہرحال دوستو، یہ تھے تازہ ترین موضوعات جن پر ہم نے آپ کو آگاہ کیا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو دوستوں کو بھی ضرور فارورڈ کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے. اور اب ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.